بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے جو دشمن ہیں اور جو جن کو یہ کسی صورت نہیں بھا رہا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، آگے بڑھے، پھر دہشت گردی کی وارداتیں، وہ ملک دشمن عناصر جو ہے وہ ہماری سرحدی علاقوں میں دوبارہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ہماری پاک فوج کے جوان سی سپلائی دیوار کی طرح ان دہشت گردوں کا نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی سرکوبی کے لیے ہر ایریے کے اندر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی صبح بلوچستان کے ایریا سوئی کے مقام پہ ایک بہت بڑا ہماری پاک فوج نے آپریشن کیا ہے دہشت گردوں کے خلاف۔ اس آپریشن کے دوران ہمارے 3 نوجوان جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور دہشت گردوں کی جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو وہاں پہ 2 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں۔ ناظرین، ہماری پاک فوج کی ایک بڑی روایات ہے، ابھی جو انٹرنیشنل رینکنگ آئی ہے اس میں ہماری ISI جو ہے وہ سر فہرست ہے کہ انویسٹیگیشن کے حساب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنے بہترین نظم و نسق ہماری ISI کے پاس ہے دنیا میں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر بھی ہے، اور ہماری پاک فوج کا جو ہر سطح پہ ہمیں مورال بلند رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے وہ محافظ ہیں جو ہر قسم کے حالات کا لڑ کے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے ایسے پیش کرتے ہیں جیسے جو ہے وہ کوئی جنت کا ٹکٹ لیتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ آپ سیاچن گلیشیئر جائیں یا آپ اپنی سرحدوں کا ذرا کسی دن جائزہ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنے مشکل ترین جو موسمی حالات ہوتے ہیں اس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دشمن مختلف قسموں کے ہیں، 3-4 بڑے انٹرنیشنل دشمن ہمارے جو ہیں وہ ان کے مکس اپ جو ہے وہ لوگ کارروائیوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے وہ ہمہ وقت کس طریقے سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں اور کسی بھی حد تک اپنی جان کا نذرانہ دینے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے ہمارے ان سپہ سالاروں اور ان جو فوجی جوان ہیں ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوسرا ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ 13 اگست کو وہ حکومت اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 14 اگست کو شاید اپنا چارج سنبھال لے گا، اور الیکشن کی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور نگران گورنمنٹ کا کام ہے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ بھی کافی جوڑ توڑ آخری مراحل میں ہے، اور 2 نام اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ گردش کر رہے ہیں، اور دونوں مزے کی بات یہ ہے کہ صحافی ہیں۔ ایک محسن بیگ صاحب کا نام آ رہا ہے اور ایک نجم سیٹھی صاحب کا نام آ رہا ہے، جو حالیہ دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر آصف علی زرداری اور جو اپنا ہے میاں نواز شریف صاحب کے درمیان۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم لگایا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے وہ کترا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں اور وہ متبادل ناموں پہ زور دے رہے ہیں۔ ابھی اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا اتحادی جماعتوں کا کہ نگران وزیر اعظم فائنل کون ہوگا۔ ناظرین، دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، پرنٹنگ کا کام زور و شور سے جاری ہے، لیکن جو ہمارے جو مختلف اور حلقے ہیں ان میں ابھی بھی بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ شاید الیکشن لیٹ ہوں، کیونکہ اس وقت جو ملک کے اندر انارکی پھیلی ہوئی ہے، ملک کے اندر جو انتشار کی صورتحال ہے، اور ملک کے اندر ایک ایسی سچویشن ڈیولپ کی جا رہی ہے جو بڑے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بڑے بڑے جو ہے وہ شاید ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ان حالات میں الیکشن کیسے کرائے جائیں، یہ بھی ایک
اس پہ بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے، کیونکہ امن و امان کی صورتحال بھی بہت خراب ہے۔ پارا چنار کے اندر اور فرقہ واریت کو الگ ہوا دی جا رہی ہے، ہماری سرحدوں کے اندر الگ ہماری پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دشمن ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کام سٹیبل نہ ہو، استحکام نہ آئے، اور فرقہ واریت کو بھی ہوا دی جا رہی ہے، اور جو دشمن عناصر ہیں وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارا چنار کا کیونکہ محرم الحرام بالکل قریب ہے، پارا چنار کی اور جو گلگت جہاں پہ اہل تشیع کا زور ہے، وہاں پہ حکومت وقت کو چاہیے کہ کوئی علماء کا ایک وفد بنائیں، جس میں اور ایک کوئی اس سے پہلے ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ تحریری طور پہ ہونا چاہیے، اور تاکہ جو ہمارے آنے والے دن ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، اس میں تاکہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور امن رہے۔ اس سے یہ محرم الحرام سے پہلے یہ انہی 4-5 دنوں میں حکومت وقت اور خصوصی طور پہ ہماری لا اینڈ فورسز ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو آن بورڈ کریں اور اس مسئلے کا جو ہے وہ پراپر حل نکالا جائے، کیونکہ اس وقت وہاں پہ کشیدہ صورتحال ہے اور سر عام گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور شیعہ برادری جو ہے وہ سخت احتجاج میں ہے اور نالاں ہے کہ حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، جبکہ یہ حالات دن بدن مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے ایک ہی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ علماء اور مشائخ سے کام لیا جائے، اور دوسرا لا اینڈ فورسز ایجنسیز جو ہیں وہ اس پورے ایریے میں جہاں پہ بھی نقص امن کا خطرہ ہے اس کو اپنی تحویل میں لیں، محرم الحرام تاکہ آرام اور سکون کے ساتھ عبادات جو بھی اپنے اپنے فرقے کے تحت کرنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہے، اور وہ امن اور سکون کے ساتھ اپنی عبادات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامتی میں رکھے، اور ہمارے آنے والے کوئی بھی جو حکمران ہیں اللہ ان کو اس ملک کی صحیح معنوں میں عوام کو جس وقت پریشانیاں ہیں، جو اس وقت عوام کو بحرانوں کا سامنا ہے، وہ ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔